اے ایمان والو تم آپس میں مرد لوگ مردوں کے مذاق نہ اڑاؤ. تم آپس میں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. آپ سوچئے اگر 10 کے سامنے آپ کا مذاق اڑے تو آپ کو خوشی ہوگی اس سے. اب یہ ایک راستہ تھا اخلاق محبت اور اتحاد کو ختم کرنے کا. قرآن نے نشاندہی فرما دی، انڈیکیٹ کیا کہ یہاں سے تم بچو، ورنہ پھر اس کے دل میں تیری طرف سے نفرت ہو گئی. جب دیکھو مجھے ہلکا کرتا رہتا، جہاں دیکھو مجھے ذلیل کرتا رہتا. فرمایا کیوں؟ تم انہیں حقیر اور ذلیل سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان لوگوں سے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. پھر ایسے عورتوں کو مخاطب فرما ولا نساء من نساء، ایسے ہی کوئی عورت کسی دوسری عورتوں کے مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو. پھر ایک نمبر آتا ہے کسی کے ساتھ مذاق کرنے اور ہلکا کرنے کے لیے پوہڑ پوہڑ ناموں سے اور برے برے القاب سے اسے بلاتے ہیں، برے نام سے اسے بلاتے ہیں جس سے لوگ ہنسیں اور مذاق اڑائیں اور میری شان بڑھے اور ان کی خفت اور ذلت ہو. قرآن مقدس نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم برے القاب سے بھی، برے نام سے بھی کسی کو نہ پکارو. فرمایا کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، کہ تم یہ کام کرو گے، کسی کا مذاق اڑاؤ گے تو تم فاسق کہلاؤ. کیوں چاہتے ہو کہ مسلمان ہو کر تمہارا ایسا بنے؟ پھر فرمایا رب قدر نے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جن لوگوں نے ان کاموں سے توبہ نہیں کیا وہ ظالم ہیں. اسی طریقے سے فرمایا یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں زیادہ گمان کرنے سے بچو. اس نے ایسا کیا ہو، وہ میرے دشمن سے بات کر رہا ہے تو میرے خلاف ہی کہہ رہا ہو. اچھا وہ مجھے دیکھ کر وہ ہنس رہا تھا تو وہ میرے ہی مذاق اڑا رہا ہو. بدگمانی کرنا، جب تک کلیئر کسی کے بارے میں آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہاں وہ آپ سے اختلاف رکھتا ہے یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تب تک آپ اپنے دل میں اس کی طرف سے بدگمانی نہ پالیں. بلکہ رسول اللہ نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں بہتر گمان رکھو. تیرا کیا جاتا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا تجھے فائدہ ملے گا. اب ذرا دیکھیے آج جو بھائیوں میں یا گھر میں اختلاف کی شروعات ہو رہی ہے وہ بدگمانی ہی اس کی جڑ ہوتی ہے. کسی کے بارے میں برا سوچنا، مس انڈرسٹینڈنگ ہی سے یہ ساری چیزوں کی شروعات ہوتی ہے. اور ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی اپنے بیٹھے بیٹھے خیال کریں، اچھا وہ فلاں وہاں سے گزر رہا تھا، مجھ کو دیکھا اور مجھ کو سلام نہیں کیا. ارے وہ اس کا ذہن کہیں اور رہا ہوگا، اس نے دھیان نہیں دی کہ آپ کی طرف نہیں سلام کر پائے. آپ نبی کریم کے وصال کے بعد مشکاہ شریف میرے سامنے ہے، نبی کے وصال کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، بہت سارا ایسا وقت گزرا کہ جب لوگوں نے سلام کیا ایک دوسرے کو اور جواب نہیں دیا. آ کر شکایت کی کہ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. فرمایا نہیں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا. کیا مطلب تھا؟ اس طرح لوگوں کے ہوش و خیال اور ہوش و حواس اس مرحلے میں تھے کہ لوگوں نے یہ توجہ اور دھیان نہیں. یہ کیسے؟ تو کسی کے بارے میں آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں، یہ بھی خیال کر سکتے ہیں کہ کہیں اس کا ذہن اور رہا ہوگا. اچھا سوچنے کا حکم ہے، برا سوچنے کی ممانعت. اب ذرا اس قرآن کے نص پر غور فرمائیں کہ بدگمانی سے کتنی دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد دشمنی کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں. تو قرآن نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ کسی کے بارے میں گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی کسی کے ڈھونڈ اور کھوج میں پڑو کہ وہ کہاں جاتا ہے، وہ کس سے ملتا ہے، وہ کس سے باتیں کرتا ہے. نہ اللہ آپ کو اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا ہی نہیں. آپ اپنے ٹو اور اپنے ڈھونڈ کھوج اور اپنے میں پڑھو کہ ہم دن بھر کیا کیا کرتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا. اگر کسی کے کھوج میں پڑے رہیں گے اس سے بھی برائی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ارے یہ ہمارے پیچھے پڑا رہا تھا، ہر دم دیکھو کچھ نہ کچھ مجھے کہتا رہا۔ تو وہ سارے سورسز، وہ سارے ذرائع جہاں سے انسان کے دل میں نفرت انسان سے پیدا ہو سکتا ہے، قرآن مقدس ان سب کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، ان سب کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے تیرے اختلافات شروع۔ آپ فرق کی سوچیے ذرا، اچھا اور دیکھ لیں کچھ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں میری وہ کمی جو واقعی میں میرے اندر ہے، آپ کو مجھ کو نہ بتا کر کسی دوسرے سے بتائیں۔ واقعی میں میرے اندر وہ کمی ہے اور آپ مجھے نہ بتا کر کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دوسرے کی نظر میں مجھے ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، حقیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مقدس نے کیا کہا؟ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دار مکرم بنایا۔ تو جس کو اللہ نے عزت دار بنایا آپ اس کو حقیر کرنا چاہتے ہیں؟ تو انصاف یہ تھا کہ وہ کمی تھی میری تو آپ مجھ سے بات کریں، وہ کمی آپ سے تھی تو میں آپ سے کہتا ہوں، اور پھر اگر دیکھتا کہ آپ سے اصلاح نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایسے آدمی سے رابطہ کرتا جس کا اثر آپ پر ہو۔ یہ سارے وہ بھلائی کے دروازے اور ہمدردی کے راستے ہیں جس سے انسانیت کے اندر بہتری، بھلائی آئے گی اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ نبی کے آنے سے پہلے آپس میں کیسی نفرتیں تھیں، لیکن سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک پلیٹ فارم اور ایک راہ پر کھڑے کر دیے کہ لگ یہ رہا تھا کہ الگ الگ جسم نہیں، ایک ہی جسم کے سب الگ الگ پارٹس، ایک ہی جسم کے سب الگ الگ پارٹس ہیں۔ جیسے کہ ہمارے اگر چھوٹے سے ناخن میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ہمارا بے چین ہوتا ہے، ایسے ہی پورے جسم کے ایک مانند اور مثل نبی نے پورے معاشرے کو کر دیا تھا کہ کوئی بھوکا رہتا تو وہ اکیلا نہیں تڑپتا تھا، سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ کوئی پیاسا ہوتا تو دوسرا سوچتا تھا کہ کس طرح میں اس کے پیاس کو بجھاؤں، جبکہ وہ خود اس سے زیادہ پیاسا ہے۔ ایک جنگ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں، جنگ یرموک کہتے ہیں، رومیوں سے جنگ تھی، 3 دن تک یہ جنگ چلی، ایک دم گھمسان کی۔ اب سوچیں بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، تھکاوٹ اور تکلیف کتنی رہی ہوگی۔ حضرت شرحبیل ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہوئی تو میں پانی کا برتن لے کر زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ ایک زخمی جاں والا ہے تڑپ رہا ہے۔ میں ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ہشام، میں نے جب ان کے قریب جا کر انہیں پانی پیش کی اور وہ پینا ہی چاہ رہے تھے تو دوسرے کی آواز آئی العطش، ہائے پیاس کی شدت۔ تو کہتے ہیں انہوں نے منہ بند کر لیا اور مجھے اشارہ کیا پانی انہیں دے دو۔ کہہ رہے جب میں ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اکرمہ تھا۔ میں نے جب انہیں اکرمہ جانتے کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا جی۔ کہہ رہے جب میں نے ان کے پاس پانی پیش کیا اور وہ پینا ہی چاہ رہے تھے تب سے تیسرے زخمی کی آواز آئی العطش، ہائے پیاس کی شدت۔ کہہ رہے انہوں نے بھی منہ بند کر لیا اور کہا مجھ سے پیاسا وہ لگ رہا ہے وہاں۔ کہہ رہے جب میں تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو دیکھا میرے پانی پینے سے پہلے وہ جام شہادت نوش کر چکے۔ پھر وہاں سے پلٹا تو دیکھا ان کا بھی انتقال ہو چکا، پہلے کا بھی وصال ہو چکا۔ تینوں پیاسا جانا گوارا کیے مگر اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی۔ کہاں پہنچا دیا تھا مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں۔ آج دیکھیں آپ، ہم وہاں جاں بلب ہیں اور یہاں ذرا سی ہماری انا اور شان کی بات آتی ہے تو ہم معاف کرنے کو تیاری نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ تو رب قدیر فرماتے ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے قرآن نے خود ہی ایکسپلین کیا، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ہم بہت بڑھیا کہتے ہیں کہ خوب بڑھیا پکا کے چھان پچھاڑ کے کھانا کھاتے ہیں، دھل دھلا کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن غیبت کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث کہ ایک شخص نے کسی کی غیبت کی، نبی کریم نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالے، اس سے الٹی کرایا، بالکل کچا گوشت اور خون کا الٹی۔ رسول
رسول کریم نے فرمایا دیکھ یہ جو تم نے غیبت کیا ہے، جو قرآن نے کہا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یہ دیکھ لے تو نہیں۔ اس لیے وہ سارے سورسز اور وہ ذرائع جس کے ذریعے یہ خرابیاں اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، قرآن نے اس کی نشاندہی فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو کہہ رہے ہیں جب اس کو ناپسند کرو گے تو غیبت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو کہ تم پھر کیوں ایسا جرم اور پاپ کر رہے ہو۔ ان اللہ تواب رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اب بالکل ان سب کا خلاصہ اور گفتگو کا آخری پہلو، رب نے فرمایا کیوں کسی کا مذاق اڑاؤ گے، کیوں کسی کو برا کہو گے، کیوں کسی کی غیبت کرو گے؟ کیا جس کی غیبت کر رہے ہو، جس کی برائی کر رہے ہو، وہ کوئی غیر ہے تیرا؟ جس کی کمی بیان کر رہے، جس کو ذلیل کر رہے ہو، وہ کوئی غیر ہے؟ ارے اس کے باپ بھی آدم ہے، تیرے باپ بھی آدم ہے، اس کی بھی ماں ہوا ہے اور تیری ماں بھی ہوا ہے رضی اللہ تعالی سے۔ رب نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کے سب تو ایک ہی مرد عورت سے بنے ہو نا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی مرد عورت سے بنے ہو نا۔ جب ایک ہی مرد عورت سے بنے ہو تو پھر یہ دور کرنے والی باتیں کیوں آ رہی تیرے بیچ؟ جب ایک سے ہو تو مزاج ایک ہو، راستہ ایک ہو کہ کسی کی برائی ہمیں نہیں کرنی۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور یہ جو خاندانوں میں اور برادریوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برادری فلاں برادری سے برادری کی وجہ سے بھاری اور برکم ہے اور عظمت اور شان والی ہے، نہ، لِتَعَارَفُوا، صرف پہچان کے لیے کہ کس خاندان اور کس برادری سے۔ برادری نام پر عزت اور عظمت اور شان و شوکت نہیں بنتی، بلکہ عزت و عظمت کا ذریعہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سب سے زیادہ متقی اور جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کا جذبہ ہے وہ عزت دار ہے۔ برادری کا جذبہ ہے وہ عزت دار نہیں ہے کہ ہم اپنے برادری کا خوب بڑا بڑا بینر لگا دیں، اپنی برادری کے خوب اونچے اونچے حصے سجا دیں۔ یہ خدا کے نزدیک باعث عزت، خدا کے نزدیک باعث عزت یہ ہے، باعث عظمت یہ ہے کہ انسان اپنے کو اللہ رب العزت کا بندہ سمجھتے، یہ سوچے کہ ہم سب کے سب ایک مرد عورت سے، ایک مرد عورت، یہ انسان سوچے اور پھر اس طرف توجہ کرے کہ ہماری عبادت میں کیا منزل ہے، ہماری عبادت میں ہم کس مرتبے پر فائز ہیں، اپنی عبادت پر نظر رکھے۔ تو فرمایا قرآن مقدس نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ مکرم اور قابل احترام وہ شخص ہے جو متقی میں تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم و خبر والا ہے، وہ علیم ہے اور وہ خبیر ہے۔ تو یہ جو بیس ہے اور یہ جو بنیاد ہے، یہ جو بنیاد اور یہ جو بیس ہے، بیس کہ تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری بیس ہے، ہم اس چیز کو بیس بنائیں اور اس کے پیش نظر ہم اپنی زندگی کے ان مرحلوں کو جب ایسے حالات آئیں تو دوسرے تک ہم یہ میسج اور یہ پیغام پہنچانے میں محنت اور جتن کریں کہ یہ جو ذرائع ہیں ہمارے اختلافات کے، اس سے ہماری مضبوطی اور استحکام نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارے عفت اور ذلت اور ہلکا پن۔ تو جب ہم صرف نعرہ لگا کر، ہم صرف بینر لگا کر یا صرف ہم تنظیم اور تحریک چلا کر ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ جو اس کے سورسز اور ذرائع ہیں اختلاف کے، جب تک ہم اس کی جڑ کو نہیں کاٹیں گے، جب تک ہم اس مرض کا علاج نہیں کریں گے، تب تک یہ ہمارے اختلافات اور انتشار اور جو بیزاریاں اور جو دوریاں ہیں آپس میں، یہ ختم ہونے والی۔ اب یہ قرآن مقدس کی آیتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان ذرائع سے ہمارے درمیان انتشار اور اختلافات بڑھتے ہیں۔ اب ان تعلق سے میں کچھ اختصار کے طور پر حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھوں جس سے یہ برکتیں ہمارے سامنے اجاگر ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کے بدلے میں ہم بھلائی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کرے، جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے،
بجائے ہم اس کو اس لہجے میں جواب دینے کے نبی کریم کے لہجے میں جواب دیتے ہیں۔ تو ہم اب آپ کی خدمت میں وہ حدیث رکھتے ہیں جس حدیث جو یہ برکتیں ہمیں اجاگر کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 423 کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الراحم یرحمہ الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے عرش والا اس پر رحم فرماتا ہے۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے رحمان اس پر رحم فرماتا ہے۔ رسول کریم ارشاد فرماتے ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو ان لوگوں کے ساتھ جو زمین پر، مہربانی کرو تم ان لوگوں کے ساتھ۔ انعام کیا ملے گا؟ یرحمکم من فی السماء، اللہ رب العزت تیرے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب رحمت کے کیا صورتیں ہوں گی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا اور آپ نے صبر سے کام لے لیا، اب صبر والوں کا تو سیدھا انعام ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ رب فرماتا ہے صابروں کے ساتھ میں۔ اب اپنے امام اعظم کا ایک واقعہ ملاحظہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے امام اعظم کو بڑا برا بھلا کہا، آپ نے بجائے اس کی برائی کا اور بد اخلاقی کا جواب اس انداز میں دینے کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل اللہ رب العزت اگر مجھے شفاعت کا حق دے گا تو میں تمہاری شفاعت کروں، اگر اللہ رب العزت مجھے شفاعت کا حق دے گا تو میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا، اس نے پوچھا کہ میں نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، آپ میرے ساتھ یہ انعام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں نے تجھ سے کہا۔ اور مصاحبین نے عرض کیا کہ حضور کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو ہمیں حیرت میں ڈالنے والی باتیں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا سنو، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تو میں نے صبر، اور صبر کا اجر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اگر یہ ظلم نہ کرتا تو میں صبر نہ کرتا، پھر مجھے یہ اجر نہ ملتا۔ آپ ذرا دیکھیں، سوچ دیکھیں، تو ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے فالوور ہیں نا۔ اپنے دل کو تسلی دینے کا یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی انداز ہے۔ اب جب یہ انداز ہوگا تو یہ ایک جگہ نہیں رکے گا، آپ کے دلی جذبہ ہر جگہ۔ مثلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آ جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ جب خرچ کرنے کا موقع آئے گا اور خرچ کرنے کی باری آئے گی تو اس موقع پر بھی آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں خرچ کروں گا کہ میرا پیسہ ختم ہو جائے، یہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی، نہیں۔ اب یہاں کون سا جذبہ کار فرما ہوگا کہ ہم جس رب کے نام پر دے رہے ہیں، جس رب کے لیے ہم دے رہے ہیں، یہ تو میرا نہیں، اسی رب کا دیا ہوا، یہ تو اسی رب کا دیا ہوا۔ اب خدا کی طرف سے کرم کو جو دروازہ کھلے گا وہ یہ کہ ہمیں پیسے کی حاجت تھی پھر بھی ہم نے دیا، تو اس کو تو حاجت نہیں، وہ تو غنی ہے ساری دنیا سے۔ ہمارے دینے میں کمی ہو رہی تھی پھر بھی ہم نے دیا، کہ ہم نے 100 میں 10 دیا تو ہمارے پیسے میں سے 10 کم ہوا، 90 ہوا، اس کے خزانے میں تو دینے کے بعد کمی ہونی ہی نہیں ہے، تو وہ پھر دینے میں کیوں کمی کرے گا؟ وہ تو فرماتا ہے کہ ہم اس کو ایک کے بدلے میں 700 دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب پھر یہ جو سوچ آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ہم ذرا اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے 3 پارے میں اللہ نے اس کو واضح فرمایا، ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا۔ سنو، یہ جو تیرے ذہن میں وسوسے آتے نا کہ یہ اتنے پیسے ہم خرچ کر دیں گے تو پھر میں غریب ہو جاؤں گا، یہ پیسہ تو میرے خزانے اور میرے اکاؤنٹ سے نکل جائے گا، یہ جو ڈیبیٹ ہوگا یہ تو ہمارے اکاؤنٹ سے کم ہوگا۔ اچھا، اب دوسرا جو خیال آئے گا کہ اگر ہم یہ وقت عبادت میں لگائیں گے تو اتنے وقت میں ہم کوئی دنیا کا کام کیے ہوتے، 10 روپیہ 100 روپیہ ہمارے جیب میں آ گیا ہوتا۔ تو یہ جو دونوں وسوسے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟
رب فرماتا ہے شیطانو یعدکم الفقر، یہ شیطان تجھے محتاجی کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر تو خرچ کرے گا تو محتاج ہوگا، تو عبادت میں وقت لگائے گا تو غریب ہو تم. اور لیکن اللہ فرماتا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تو تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم نے کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ فضلہ بڑھا دے گا، اور اگر کہیں تم عبادت میں وقت لگاؤ گے تو اللہ تیری مغفرت فرما دے گا. تو وہ تو مغفرت اور اضافے کا وعدہ کر رہا اور شیطان کم کرنے اور غریب کرنے کی دھمکی دے رہا. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، یہ جو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں یقیناً شیطان کی جانب سے، اور جب ہم اپنے ذہن کو یہاں پہنچا دیں گے، ہم جب اس جگہ لے آئیں گے کہ نہیں ہم رحم کریں گے تو میرے ساتھ رحم ہوگا، تو کہہ رہے میں اس پر رحم کرنے جاؤں، میں اس کو معاف کرنے جاؤں. ارے بھائی آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ کو دیکھیے نا کہ رسول اللہ نے معاف کیا ہے اور معاف کرنے کو کہا. اور اگر اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لائق نہیں تو سمجھیے کہ یہ بیمار ہے، یہ مریض ہے. ارے یار بیمار اور مریض کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے ساتھ رحم کیا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیماری اسی کا نام ہے کہ آدمی بخار میں ہو؟ بیماری اسی کا نام ہے کہ آدمی کا ہاتھ پیر کام نہ کر رہا ہو؟ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے کہ اس کا دل کام نہیں کر رہا. اگر اس کا دل اور دماغ صحیح کام کرتا تو کبھی ظلم کرتا، کبھی وہ زیادتی کرتا، کبھی وہ ناانصافی کرتا. قرآن مقدس نے دل کی بیماری کی بھی اور ان حالات کو بھی بیماری سے تعبیر کیا کہ نہیں کیا؟ منافقوں کے حالات کو قرآن نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان منافقین کے دل میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو بڑھا. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو ستاتے ہیں، جو اذیتیں دیتے ہیں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بیمار نہیں ہیں، وہ بیمار ہیں. تو بیمار کے ساتھ رحم کیا جاتا ہے بھائی. اور کیسے رحم کیا جاتا ہے؟ ویسے جیسے امام اعظم نے رحم کیا. کیا کیا؟ کہ اگر کل اللہ نے مجھے شفاعت کا حق دیا تو پہلے میں تیری شفاعت کروں. لوگوں نے کہا حضور ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تو میں نے صبر کیا، اور اسی کے ظلم پر صبر کرنے سے اللہ نے مجھے اجر دیا. جب مجھے اجر ملا تو اس اجر کی وجہ تو یہی بنا نا. اگر یہ ظلم نہ کرتا تو مجھے تو یہ اجر نہ ملتا. تو جب اس کی وجہ سے مجھے اجر مل رہا ہے تو میری وجہ سے بھی اس کو کچھ ملنا چاہیے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کریں. تو التجا یہ ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کوشش کریں کہ جو ظلم و زیادتی کا مظاہرہ کرتا ہو ہم اس کے ساتھ بھلائی کی شروعات کریں. شروع کریں اپنے سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے گھر خاندان سے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا پہل اور اچھی شروعات ہوگی. پھر جو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں، مٹاتی جاتی ہیں. تو یہ ایک راستہ اور ایک ذریعہ ہوگا جس سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا. اور یقین جانیے جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، یہ تو آسان کام ہے نا. یہ تو آسان کام ہے. کمال تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کیا ہو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. ہم اور آپ جس رسول کے غلام ہیں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اچھا اس سے بڑا سکون رہے گا، بڑا سکون ملے گا. کوئی آپ کو گالی دیا، آپ بدلے میں گالی نہ دینے تو آپ کو سکون ملے گا. بھائی یہ سکون ملے گا کہ میں نے تو اس کو برا نہیں کہا نا، سکون رہے گا. اور اگر کہ گالی دیا پتہ چلے گا اس نے جھگڑا شروع کی تو مار پیٹ تک نوبت آئی تو سکون رہے گا کہ سکون ختم ہوتا جائے گا. سکون ختم ہوتا چلا جائے گا. برائی ایک سے لے کر اب ہمارے گھر والے انوالو ہو جائیں گے، ہمارے بھائی انوالو ہو جائیں گے، پھر ہمارے دوست ہوں گے تو پھر یہ پھیلتا اور بڑھتا چلا جائے گا. بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اس نے ڈنڈا مارا، اس نے گولی ماری تو پتہ چلا ایک کے بعد کتنی جانیں چلتی. آپ کے سامنے بہت ایسی تاریخیں ہیں. اللہ رب العزت سے توفیق مانگے پروردگار عالم اپنے فرمان پر ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. رب القدیر فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومنین آپس میں بھائی فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ یہ بیماری بڑھتی نہ جائے اور یہ اختلاف انتشار کا دروازہ کشادہ نہ ہوتا چلا جائے. زمین والوں پر جو رحم اور بھلائی کرے گا اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی فرمائے گا.
ہمارا رابطہ یہ مشن اور یہ تحریک ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سے آغاز کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. سب قتل لسانی خطا سے توبہ. استغفر اللہ وما علیہ البلاغ. السلام علیکم.